اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین حق کو پھیلانے کے لیے کس طرح تکلیفوں اور سختیوں اور بھوک پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتی جب ہم دونوں غار ثور پر چڑھے تھے تو عجب منظر دیکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں سے خون ٹپک رہا تھا اور میرے پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سے خون ٹپکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا۔ کنز الامال حصہ 8 پیج نمبر 329۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا چوتھا دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ کا مبارک سر گھائل ہو گیا تھا۔ آپ اپنے مبارک چہرے سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو گھائل کر دیا اور اس کا اگلا دانت شہید کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اور اس پر یہ آیت اتری، تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دیوے اللہ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا۔ سامنے سے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخم کو چوسا اور آپ کے خون کو نگل گئے۔ آپ نے فرمایا، جو ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ جمع الفوائد حصہ 2 پیج نمبر 47۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کی لڑائی کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ لڑائی کے میدان سے منہ موڑنے والوں میں سب سے پہلے واپس لوٹنے والے میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بڑے زور و شور سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کرے یہ حضرت طلحہ ہوں، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا، اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے۔ اور حضرت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے اور میرے اور مشرکوں کے بیچ ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا، اور میں اس آدمی کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت شہید ہو چکا ہے، آپ کا مبارک چہرہ زخمی ہے اور خود کی 2 کڑیاں آپ کے مبارک گال میں گھس گئی ہیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔ کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا۔ جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا
انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور انہوں نے پہلی بار کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا۔ اس بار کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ گھاؤ تھے، اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 29، ابن سعد حصہ 3 پیج نمبر 298، کنز الامال حصہ 5 پیج نمبر 274۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔